بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ماہ مبارک کے رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے بہت سوال شروع ہو جاتے ہیں، جس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم روزے سے ہیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے، اور گلوکوز لگانا یہ کیسا ہے، یا اسپرے لگانا یا اسپرے لینا یہ کیسا ہے، ان سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان کا کیا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 1555 آیت اللہ سیستانی کی توضیح مسائل میں موجود۔ انجیکشن اور سرنج لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، چاہے انجیکشن طاقت کے لیے ہو، پاور کے لیے ہو، یا گلوکوز کو اضافہ کرنے کے لیے ہو۔ اب آپ کہیں گے انجیکشن اگر طاقت کے لیے ہے تو اس سے روزہ باطل کیوں نہیں ہوتا؟ بعض افراد طاقت کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں، اور کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ معدے میں نہیں جاتا ہے، یہ صرف رگوں میں، نسوں کے اندر جاتا ہے، تو یہ طاقت کے لیے ہوتا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اسپرے جو سانس لینے میں تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض افراد مریض ہوتے ہیں، ان کو سانس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ اسپرے یوز کرتے ہیں، اس کے اسپرے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ دوا صرف سانس کی نالی میں پہنچائے جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ دوا آپ کے حلق میں جا رہی ہے تو پھر یہ دوا ڈالنا جائز نہیں ہے، اور اس دوا سے اگر یہ آپ کے حلق میں نہیں جا رہی ہے تو روزہ بھی باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس دوا کا ذائقہ گلے تک پہنچ جائے اور اگر ناک میں دوا ڈالی جائے تو وہ حلق تک نہ پہنچے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں بہت آسان ہیں، آپ اس کو اس طرح سمجھیں، اگر آپ کے حلق میں نہ پہنچ رہی ہیں، چاہے کان میں دوا ڈال رہے ہیں، چاہے ناک میں دوا ڈال رہے ہیں، چاہے آنکھ میں دوا ڈال رہے ہیں، آپ کے حلق میں نہیں پہنچ رہی ہے کسی بھی طرح سے، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض افراد کا سوال یہ ہے کہ میرے دانت میں ہلکی سی غذا رہ گئی تھی اور وہ میں نے دوپہر کے ٹائم وہ دانتوں میں سے نکلی تو میں نے اندر ہی اس کو حلق میں لے لیا، یعنی کھا گیا، میرے روزے کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 1556 اگر روزے دار دانتوں کی ریخوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز عمدن نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، جبکہ جانتا ہے یہ کھانے میں شمار ہوتی ہے، اور کھانے کا ایک جز، ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے دانتوں میں رہ گیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی کھانے والی چیز ہے، اگر آپ اس کو روزے کی حالت میں اندر لے لیں، اندر کر لیں گے، اس کو کھا لیں گے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا 1557، جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے علم اور یقین ہو کہ اگر میں نے دانتوں میں خلال نہیں کیا یا کولگیٹ برش نہیں کیا تو جو میرے دانتوں میں یہ غذا رہ گئی ہے دن میں ہو سکتا ہے میرے پیٹ میں چلی جائے گی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خلال کرے اور برش اور کولگیٹ ضرور کرے، تاکہ وہ جو اس کے دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا ہے وہ باہر نکل جائے۔ آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، اور جو کمپٹیشن چل رہا ہے اس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔